علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان سیاسی طور پر تو تباہ ہو ہی چکے ہیں، اب قانونی معاملات میں گھرتے جا رہے ہیں اور آئندہ ہفتہ عمران خان صاحب کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ عمران خان صاحب کے کئی مقدمات ہیں جو چل رہے تھے، جو عدالتوں سے اسٹے لے کر عمران خان صاحب نے رکوائے ہوئے تھے، اور کئی معاملات ایسے تھے جو عمران خان صاحب کے چلنے نہیں دیے جاتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کو 30-40 سال سے باقاعدہ ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا جا رہا تھا، محنتیں ہو رہی تھیں، لہٰذا عمران خان صاحب کے وہ کام جو قابل گرفت تھے، جو قانون کی پکڑ میں عمران خان صاحب جن کی وجہ سے آ سکتے تھے، وہ چلنے ہی نہیں دیے جاتے تھے۔ عدالتوں میں مقدمے پڑے ہوتے تھے، گل رہے ہوتے تھے، سڑ رہے ہوتے تھے، اور فائنلی کہا جاتا تھا کہ نہیں دیکھیں ادھر اخلاقیات آڑے آتی ہے، اور جج صاحبان کہتے تھے کہ یہ اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ مقدمات سنیں۔ اور خاص طور پر جو مقدمہ عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے، وہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ ظاہر غلطی یہ کہ وہ نہیں کر رہے، انسان غلطیاں کر جاتے ہیں، اخلاقی غلطیاں مورلی انسان سے ہو جاتی ہیں، پھر انسان ان غلطیوں کا جو ہوتا ہے ازالہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی کا جو تسلیم کر کے غلطی، اور پھر اس غلطی کے نتیجے میں جو چیزیں آتی ہیں اس کا خمیازہ انسان بھگتنے کو تیار ہوتا ہے یا اپنا لیتا ہے۔ مطلب میں بہت الجھن کا شکار ہوں کہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ کسی کی اس سے دل آزاری نہ ہو۔ معاملہ ہے عمران خان صاحب کی کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے ٹیریان وائٹ کا یا ٹیریان جیڈے خان کا، ان کا، وہ جو عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں جن کو عمران خان صاحب نے تسلیم کیا ہوا ہے، مگر پاکستان کے کاغذوں میں عمران خان صاحب تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ عدالتوں میں معاملات جاتا تھا اور عدالتیں جو ہیں وہ پکڑ کر یوں پھینک دیتی تھی، اور ہمارے جیسے اخلاقیات، ظاہر ہم چاہتے تھے کہ اخلاقیات کے اوپر کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر بات نہ ہو، مگر جب ذاتی زندگی کے معاملات قانونی اس میں آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بات ہو ہی جاتی ہے، کرنا پڑتی ہے مجبوراً۔ اور میں دل پر پتھر رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں، مطلب مجھے آپ نے کبھی بھی عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے اوپر بات کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، کسی کی بھی ذاتی زندگی کے اوپر، لیکن یہ معاملہ اب ذاتی زندگی سے نکل کر قانونی ہو چکا ہوا ہے۔ ٹیریان کا جو معاملہ تھا، عمران خان صاحب کی 30 سالہ صاحبزادی ہیں جو عمران خان صاحب کے بیٹے سلمان اور قاسم کے ساتھ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان یا جمائمہ گولڈ سمتھ کے ہاں وہاں پہ پل رہی ہیں، ان کے پاس ہیں، اور انہوں نے ان کو اپنایا، اون کیا، اور تب اون کیا جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈسون کرتے پھر رہے ہوتے تھے۔ عدالتوں سے فیصلے آئے، امریکہ کی عدالتوں سے، اور فیصلے عمران خان صاحب کے اوپر جب یہ دعویٰ ہوا تھا تب عمران خان صاحب جاتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک معاملہ یہ ہے، یہ معاملہ اب پاکستان کی عدالتوں میں نوٹسز کی حد تک تو آ چکا ہوا ہے۔ اب اگر اخلاقیات وغیرہ کوئی قانون کو سے اوپر کوئی چیز بنا لی جائے گی تو پھر ممکن ہے بچت ہو جائے، لیکن اگر قانون کو قانونی تقاضوں کے مطابق دیکھا جائے گا تو بچت نظر نہیں آتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان میں جو قانون، آئین، عدالتی نظام کو میرا خیال ہے کہ سب سے بہتر جانتے ہیں ہمارے استاد ہیں سعید چودھری صاحب، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اس معاملے پر میں آتا ہوں، اور ایک اور معاملہ ہے عمران خان صاحب کا حق دفاع۔ الزام لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر بھی بڑا سے بڑا الزام، اور وہ بندہ عدالت میں جاتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالتوں میں جاتے نہیں ہیں۔ تو حق دفاع عمران خان صاحب کا ختم کر دیا گیا ہے۔ کس معاملے پر؟ شہباز شریف کو جو 10 ارب روپے رشوت، انہوں نے کہا تھا نا شہباز شریف نے مجھے 10 ارب روپے رشوت دینے کا اپنا آفر کی ہے، پیشکش کی ہے، دھرنا ختم کرو، 10 ارب روپے لے لو۔ 2014 کا معاملہ، شہباز شریف صاحب عدالت میں تھے، وہاں پر عمران خان صاحب نہیں گئے، حتیٰ کہ عزت کا معاملہ ہے۔ وہاں سے لوکل عدالت نے، مقامی عدالت نے، جس میں ماتحت عدالت میں، جس میں شہباز شریف صاحب نے وہ دائر کیا ہوا تھا دعویٰ، وہاں پر عمران خان صاحب گئے نہیں، تو عدالت نے حق دفاع ختم کر دیا۔ عمران خان صاحب ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ آتے ہی نہیں ہیں تو آپ کا تو حق دفاع ختم۔ وہاں پر بالکل اسی طرح جس طرح حق دفاع امریکی عدالت نے ختم کیا تھا ٹیریان والے معاملے پر۔ ایک اور دو معاملات ہیں، 3 معاملات جو آئندہ ہفتے کے لیے ہیں، وہ ہیں عمران خان صاحب کے اوپر توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں، وہ معاملہ ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ معاملات ہیں دونوں جو عمران خان صاحب کے خلاف 13 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں، یعنی منگل کو، 13 دسمبر منگل ہوگی اگر میرا حساب کتاب غلط نہیں ہے، تو منگل کو عمران خان صاحب کے خلاف یہ معاملات الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک معاملہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن تو لڑ لیا، 6 حلقوں سے جیت لیا، تاریخ رقم کر دی، لیکن ان جن 6 حلقوں سے یا زیادہ حلقوں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑے، ایک سے ہارے اور باقیوں سے جیتے،
تو وہاں کا حساب کتاب انہوں نے الیکشن کمیشن میں نہیں جمع کروایا۔ تو پولیٹیکلی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، پشتوں میں کہتے ہیں خان تباہ دے، یعنی خان صاحب تباہ ہو گئے۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ تباہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی چالیں جتنی بھی عمران خان صاحب کے پاس تھی وہ چل چکے۔ آخری چال بچی تھی اسمبلیاں توڑنے کی، اب اس میں معاملہ یہ آ گیا ہے کہ اتحادیوں کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ جب اتحادیوں کو دھمکیاں دیں اور بڑا اتحادی چھوٹے اتحادی کو دھمکی دے تو سمجھے کہ خان تباہ دے نا، مطلب اس سے زیادہ تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا نا، کہ عمران خان صاحب نے پرویز الہی کو کہا اسمبلی توڑیں، پرویز الہی صاحب نے کہا میں نہیں توڑوں گا، بند کمرے میں کہہ دیا کہ جی میں اسمبلی توڑ دوں گا، لیکن باہر آ کر کہا کہ جی نہیں، میں انٹرویوز دیے کہ جی میں 4 مہینے تک تو اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ عمران خان صاحب بلاتے رہے، پرویز الہی صاحب نہیں گئے۔ پھر پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اگینسٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو وزیر بنانا شروع کر دیا، ایک بن گئے ہیں، کچھ اور بنیں گے ایک آدھ روز میں، آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ وہ پراپر لابنگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اپنا اس فیصلے کے خلاف، اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کے خلاف، کہ جی قومی پنجاب اسمبلی توڑ لیں، خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ لیں، اور پنجاب کے انتخابات اور خیبر پختونخوا کے انتخابات اگر جو صوبائی اسمبلیوں کے ہونے ہوں گے تو پھر قومی اسمبلی بھی ٹوٹ ہی جائے گی۔ لہذا وہ آخری کارڈ، وہ سرپرائز جو عمران خان صاحب دینا چاہ رہے تھے ان کو سرپرائز مل گیا۔ باقی جو عمران خان صاحب اب تک کرتے آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، مطلب لانگ مارچ کر لیے، جلسے کر لیے، سارا کچھ کر لیا، کہیں کوئی چیز عمران خان صاحب کے کام نہیں آئی، کہیں کوئی دباؤ کسی کے اوپر نہیں چلا۔ تو بس آخری ہتھیار تھا، آخری حربہ تھا، وہ بھی 17 جولائی کو عمران خان صاحب نے الیکشن جیت کر 15 حلقوں سے وہ پرویز الہی صاحب کے حوالے کر دیا پنجاب، اور وہ بھی عدالت کے ذریعے کر دیا۔ اب عدالت نے دے دیا پرویز الہی صاحب کو پنجاب۔ اب وہ ڈبل گیم کہہ رہے تھے کہ جی میرے ساتھ جنرل باجوہ نے کیا ہے، اب جنرل باجوہ ڈبل گیم کر رہے تھے، عمران خان ڈبل گیم کر رہے تھے، جو بھی ہو رہا تھا کچھ نہیں پتا، لیکن اب ڈبل گیم کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ پرویز الہی صاحب۔ بند کمرے میں کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا ہوں، لکھوا لیں، جنم کا تعلق ہے، نبھائیں گے، اور باہر آ کر کہتے ہیں عمران خان کون ہے بھائی، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، وہ مونس الہی صاحب بھی، وہ بھی اندر کچھ کہتے ہیں، باہر یاروں دوستوں میں کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب، میں کہہ رہا تھا کہ سیاسی طور پر تو تباہ ہو گئے، اب معاملات عمران خان صاحب کے جو لیگل ہیں وہ بڑے کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نا، کرٹیکل فیز میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، انتہائی حساس، جس طرح آئی سی یو جس کو کہتے ہیں نا، آئی سی یو میں یا سی سی یو میں داخل ہو چکے ہوئے عمران خان صاحب کے قانونی معاملات۔ اب تک عمران خان صاحب کو بچایا جاتا تھا، میں بھی سرچ کر رہا تھا، ٹیریان والا جو معاملہ ہے، کہ ظاہر ہے یاداشت اس طرح تو نہیں ہوتی نا، پتہ تو ایک مرحلے کا تھا کہ کیا کیا ہوتا رہا، کیسے کیسے ہوتا رہا، مقدمات کیسے چلتے رہے، عمران خان صاحب کیسے بھاگتے رہے، اور پھر کیسے جا کر اپنا سیتا وائٹ کے انتقال کے بعد وہ امریکہ گئے، اور کس طرح انہوں نے وہاں کی عدالت میں لکھ کر دیا، 2004 میں لکھ کر دیا عدالت نے، جب سیتا وائٹ نے پہلے مقدمہ جیتا۔ تو یہ ساری چیزیں میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ میں سرچ کر رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھے پاکستانی اخبارات، پاکستانی وہ جو گوگل پر جس طرح ہوتی ہے نا چیزیں کہ کوئی نکل آئیں، وہ بہت کم۔ مجھے ایک بی بی سی کی عدنان عادل صاحب ہیں، ان کی ایک سٹوری ملی، اس میں کچھ حقائق تھے۔ پھر نجم الحسن عارف صاحب کا ایک آرٹیکل امت میں وہ ملا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ادروائز آپ سرچ کریں گے، کوئی بھی چیز اگر ایک بار پبلش ہو چکی ہو یا تاریخ کا حصہ بنی ہو تو گوگل نے تو سارا کچھ رکھا ہوتا ہے، لیکن پاکستانی جو ہمارا تھا نا ویب سائٹس وغیرہ، اس سے عمران خان صاحب کے متعلق اس طرح کی چیزیں اڑا دی گئی تھیں، نکال دی گئی تھی۔ ہیرو بنانا ہے بھائی ہم نے اسلامی ٹچ دے کر اس کو آگے لے آنا ہے۔ اگر اسلامی ٹچ والے کے متعلق یہ ہوگا کہ انہوں نے بغیر شادی کے اولاد پیدا کی اور پھر امریکی عدالت میں مقدمہ ہارا اور پھر ان کو وہاں پر اون کیا، پاکستان میں اون نہیں کر رہے کیونکہ یہاں پر تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنا تھا، تو پھر اس لیے وہ سارا کا سارا جو عمران خان صاحب پروجیکٹ عمران خان صاحب لانچ کرنے والے تھے، انہوں نے سب نے وہ سارا کا سارا مواد ہٹا دیا تھا، کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ بہرحال کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں نہیں ہیں، تو امریکی عدالت کی جو وہ ڈگری ہے وہ تو ہر کوئی لے کر پھر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ افتخار چودھری صاحب کی جسٹس پارٹی کے ایک کینڈیڈیٹ تھے عمران خان صاحب کے مد مقابل، انہوں نے 2018 کے انتخابات میں چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب کے ڈاکومنٹس، کاغذات نامزدگی، اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی تیسری اولاد جو ہے بیٹی ٹیریان، ان کو اپنا ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، تو وہ بعد میں جسٹس پارٹی میں تھے، تو جسٹس پارٹی سے وہ پھر تحریک انصاف میں چلے گئے، یعنی پھر اردو کے ہو گئے، انگریزی سے اردو کے ہو گئے، تو وہ اپنا انہوں نے پھر وہ
واپس لے لیا تھا معاملہ، لیکن معاملہ چل رہا تھا. یہ ایسا نہیں ہے عمران خان، یہ جب تک اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر وہاں پر اون کر لیا ہے تو یہاں پر اون کر لیتے، بڑے بن جاتے، کوئی ایشو نہیں. مطلب اس سے بندہ عظیم بن جاتا ہے یار کہ میں بھی ٹھیک ہے، میں انسان ہوں، میرا ایک تعلق تھا، ہو گیا نا اس سے، تو میں نے یہ تسلیم کر لیا ہوا ہے، میں نے مان لیا ہوا ہے، میں نے اپنے دیکھیں جی میرے کاغذات میں ہے ٹیریان اپنا بنت عمران خان میرے کاغذات میں ہے، کر لیتے. کوئی کیا کر لیتا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا نا. تو عمران خان صاحب کی عظمت میں اضافہ ہوتا. مگر عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ صدا جو ہے وہ آشرواد جس کو کہتے ہیں نا، چھتر چھائیا، وہ صدا میسر رہے گی فوج کی، اسٹیبلشمنٹ کی، ججز کی، عدلیہ کی، تو مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں. اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی صاحب نے، کسی شہری نے درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے بچوں کی تفصیل میں 2 بیٹیوں کا ذکر کیا، ایک بیٹی کی معلومات چھپائی، اور دستاویزات انہوں نے دیے ہیں کہ عمران خان صاحب کے 3 بچے ہیں، اور اس پر پٹیشنر کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل جو ہے وہ عدالت نے ان سے طلب کر لیے ہیں، اور پری ایڈمیشن نوٹسز عدالت نے 2 ہفتوں کے لیے جاری کر دیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے. جسٹس عامر فاروقی صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد کے، ان کی عدالت میں ہے. پری ایڈمیشن نوٹسز جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے تو کوئی پٹیشن لے کر گئے ہیں تو عدالت نے پکڑ کر فارغ کر دی کہ یہ انٹرٹینیبل نہیں ہے، اس کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہیں سنا جا سکتا، یہ قابل سماعت نہیں ہے. ایک ہوتی ہے کہ یار اب یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کریں گے فریقین کو سننے کے بعد. تو فریقین کون ہیں؟ عمران خان ہیں، اور ایک وہ جنہوں نے ظاہر ہے وہ وکیل کے ذریعے وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن ہے. تو الیکشن کمیشن اور عمران خان کو نوٹسز چلے گئے ہیں. اب پہلے تو نوٹسز ہی نہیں جاتے تھے. مجھے یاد ہے بابر اعوان صاحب جو الیکشن کمیشن والا معاملہ 2018 کا لاہور میں جب سماعت ہوتی تھی اس معاملے کی الیکشن کمیشن میں، RO آفس میں، تو وہاں بابر اعوان صاحب آتے تھے، اور ایک آدھ پیشیوں کے بعد معاملہ اڑ گیا تھا، عمران خان صاحب تک معاملہ کیا ہی نہیں تھا. اب عمران خان صاحب کو نوٹسز چلے گئے ہوئے. میں نے گزارش کی تھی نا کہ اخلاقیات کی وجہ سے ہم اس کو چھیڑتے نہیں تھے. اب معاملہ قانونی ہے. نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہوئے، کس بات پر؟ ایک اقامہ چھپایا. فیصل ووڈا صاحب کا معاملہ تاحیات نااہلی تک گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی ختم کر کے 1 ٹینیور تک کی. فیصل ووڈا صاحب کو الیکشن کمیشن نے سینیٹ سے بھی ڈی سیٹ کیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کیا ہوتا ہے نیک نیتی سے ریزائن کریں، آپ کی سینٹ کی سیٹ بحال کر لیتے. کل سینٹ کی سیٹ بحال ہو گئی، فیصل ووڈا کی ریزائن آ گیا، ریزائن بھی منظور ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ فیصل ووڈا نے دوہری شہریت چھپائی ہوئی تھی. جب انہوں نے الیکشن اپنا لڑا 2018 کا، تو اس وقت انہوں نے کاغذات جو تھے شہریت وتھڈرا کرنے کے وہ جمع نہیں کروائے ہوئے تھے. پھر ڈی سیٹ ہو گئے، نااہل ہو گئے، 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہو گئے. اسی طرح کئی ایسے آپ کے سامنے مقدمات ہوں گے کہ مس ڈکلیریشن کی بنیاد پر ایسٹس یا اپنے جو متعلقین ہوتے ہیں، جن کو لواحقین کہتے ہیں، جن کو ورثہ کہتے ہیں، خاندان جو ہوتا ہے، امیڈیٹ فیملی جو آپ کی ہوتی ہے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے کتنے ہیں، وہ کتنی بیویاں ہیں، کتنے بچے ہیں، کس بیوی سے کتنے بچے ہیں، وہ سارا ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہے نثار کھوڑو صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. نثار کھوڑو صاحب کی دوسری شادی آگے تھی سامنے، تو ان کو چیلنج کر دیا گیا تھا، وہ نائل کر دیے گئے تھے، ڈی سیٹ کر دیے گئے تھے. تو خان صاحب نے یہ جو عالم آشکار بات تھی، جو ایک سب کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب نے امریکی عدالت میں، ان کی ایک گرل فرینڈ تھی سیتا وائٹ، بلینر. عمران خان صاحب کو نے بتایا تھا نا کہ عمران خان صاحب بلینرز کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے، بلینرز. ان سے ان کو ایک بیٹی ہو گئی. سیتا وائٹ نے معاملہ عدالت میں چیلنج کر لیا تھا. عمران خان صاحب اون نہیں کر رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد جمائمہ سے شادی کر لی تھی. وعدے ادھر اور شادیاں ادھر، تو شادی کر لی جمائمہ خان سے، جمائمہ گولڈ سندھ سے. سیتا وائٹ کو جو بیٹی پیدا ہوئی 1992 میں، جو اب 30 برس کی ہو چکی ہے، سیتا وائٹ چلی گئی عدالت میں. عدالت سے عمران خان صاحب نہیں جاتے تھے امریکی عدالت میں، تو عدالت نے ایکس پارٹی ڈیسیجن جس کو ہوتا ہے عمران خان کے دفاع کا حق استعمال کیا. عدالت نے، عمران خان نہیں جاتے تھے، اس کے باوجود ساری چیزیں فائنلی ان کو حق دیا گیا کہ آپ آ کر DNA کروائیں. نہیں گئے عمران خان صاحب. فیصلہ ہو گیا کہ جی عمران خان صاحب کی اولاد ہیں وہ سیتا وائٹ کہہ رہا ہوں، ٹیریان. اس کے بعد 2004 میں سیتا وائٹ کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر ٹیریان کی خالہ ہیں کیرولین،
وہ عدالت میں جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی، اپنی بھانجی جو ہے اس کو میں سنبھالوں، میں ان کی کیئر ٹیکر بنوں، گارجین بنوں. تو عدالت کہتی ہے کہ اس کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لاوارث نہیں ہے بچی، ان کے وارث ہیں عمران خان، ان کے باپ ہیں. تو عمران خان کو عدالت نوٹس کرتی ہے اور عدالت پوچھتی ہے کہ جی آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ ٹیریان کو ان کی خالہ کے حوالے کیا جائے. تو عمران خان صاحب بیان حلفی جمع کرواتے ہیں وہاں پر کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جی میرا کیا تعلق ہے اس معاملے سے، میری اولاد نہیں ہے وہ، مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے. نہیں، انہوں نے وہاں پر ایفیڈیوٹ دیا کہ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر ان کا عمران خان صاحب ان دنوں وہاں پر امریکہ گئے، اور پھر عمران خان صاحب کی جو اہلیہ اس وقت تھی جمائمہ خان، انہوں نے پھر ان کو اپنا ذمہ داری لی کہ جی میں اپنے بچوں کے ساتھ رکھوں گی، پالوں گی ان کو، میں پرورش کروں گی. پالوں گی زیادہ مناسب لفظ نہیں ہے، تو انہوں نے پرورش کی. اور وہ اچھی خاتون ہے جمائمہ خان. انہوں نے عمران خان صاحب اپنی اولاد کو نہیں کر رہے تھے، اپنا اون نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کر لیا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کی کر لیں گے، دیکھ بھال کر لیں گے، پرورش کر لیں گے. تو اب یہ معاملہ عدالت میں آ گیا. اب یہ چلا گیا نوٹسز کی حد تک. تو جب نوٹسز کی حد تک معاملہ چلا گیا ہے تو پھر اب سوچیں کہ اگر قانون کے مطابق اس معاملے کو دیکھا جائے گا تو بچت کوئی نہیں ہے. پھر اگر اخلاقیات آڑے آئے گی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور باقی 13 دسمبر جیسے میں نے کہا کہ 13 دسمبر کو عمران خان صاحب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ جو فرد جرم کی حد تک چلا گیا ہوا تھا، یہ چلے گئے تھے عدالتوں میں. تو سپریم کورٹ نے اب کہا ہے کہ جی نہیں، آپ معاملہ سنیں. تو وہ معاملہ عمران خان صاحب کے لیے بھیانک ہے. ایک معافی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مانگ لی تھی کس معاملے پر، وہ جو جج کو زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے معاملے پر. ایک معافی کل پرسوں اسد عمر نے مانگی ہے. اس سے پہلے ایک معافی عمران خان صاحب، پوری پارٹی ٹبر جو ہوتا ہے، پارٹی ٹبر، پوری پارٹی سمیت الیکشن کمیشن سے معافی ہوئی ہے. ایک بار نہیں، کئی بار مانگی ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب اس معاملے میں مقدمہ لڑ رہے تھے، معافی کے مواقع سارے گنوا چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں عمران خان صاحب کو معافی مانگتے ہیں تو ان کو معافی ملتی ہے، یا پھر الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر سزا سناتا ہے. اگر سزا سناتا ہے الیکشن کمیشن تو عمران خان صاحب ہو جاتے ہیں نااہل. اور وہ معاملہ سنگین ہے شہباز شریف صاحب والا، وہ جو 10 ارب روپے والا، اس میں 10 ارب کی رشوت لینے والا، اس میں خان صاحب کا حق دفاع ختم ہو گیا. اب وہ مقامی عدالت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جرمانہ کرتی ہے یا سزا سناتی ہے. وہ فوجداری اگر معاملات لگتے ہیں اس میں تو سزا بھی ہو سکتی ہے، ورنہ عمران خان صاحب کو وہاں سے بھی جرمانہ ہوگا. تو قانونی طور پر اب سیاسی طور پر تباہ ہونے کے بعد اب قانونی دلدل میں عمران خان صاحب پھنسے ہیں، اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اگر ہم ماضی کے فیصلوں کو نظر میں رکھیں اور ماضی کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر کوئی 5% بھی عمل ہوا تو عمران خان صاحب کی بچت نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.